وقال تعالى في موضع آخر إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم صدق الله العظيم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم ألا فليبلغ الشاهد للغائب رواه الترمذی. میرے واجب الاحترام قابل قدر بزرگوں اور دوستوں، حضرات علماء کرام، سب سے پہلے ہم اور آپ اللہ کا شکریہ ادا کریں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اور آپ کو ایمان اور اسلام کی دولت عطا کی. یہ اللہ کا احسان کیوں ہے؟ اللہ خود بولتا ہے ان الدین عند اللہ الاسلام. اللہ کے نزدیک پسندیدہ دین وہ دین اسلام ہے. یا اللہ اگر دین اسلام کو چھوڑ کر زندگی گزارے تو کیا ہوگا؟ وَمَنْ يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَنْ يُقْبَلَ مِنْهُ. جو آدمی دین اسلام کو چھوڑ کر زندگی گزارے گا اس کا کوئی بھی عمل قبول نہیں ہوگا. وَأُولَئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ. اور یہ لوگ آخرت میں نقصان اٹھانے والے ہوں گے. ہے نا؟ اس آیت کے ساتھ ایک دوسری آیت اور ملائیں. اليوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا. اليوم آج کے دن تمہارے لیے دین کو مکمل کر دیا ہے. ورضیت لکم الاسلام دینا. اور اس دین کو بحیثیت دین ہونے کے ہم نے اس کا اسلام ہونا پسند کیا ہے. سبحان اللہ. یہ آیت کب نازل ہوئی اس کو سمجھیں. جب یہ آیت نازل ہوئی تو بعض یہودی پہنچ گئے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس اور انہوں نے کہا کہ اگر یہ آیت ہم یہودیوں پر اتاری جاتی تو جس دن یہ آیت اترتے اس دن کو ہم عید کا دن بنا لیتے، یعنی خوشی کا دن بنا لیتے. تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا بدبخت، جس دن یہ آیت اتری ہے اس دن مسلمانوں کے لیے ایک عید نہیں، دو عید تھے، دو خوشی کے دن تھے. سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ یہ آیت 10 ہجری یوم عرفہ جمعہ کے دن عصر کے وقت جب آقا صلی اللہ علیہ وسلم اسوہ نامی اونٹنی پر سوار تھے اس وقت یہ آیت اتری ہے. اور اس آیت کے اترنے کے بعد امام الانبیاء خاتم النبیین و خاتم المرسلین محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صرف 81 دن زندہ رہے. 81 دن آپ موجود رہے دنیا میں. اس وقت آپ نے صحابہ کرام سے فرمایا الا هل بلغت الرسالہ. اے میرے صحابہ، اس وقت صحابہ کی تعداد قریب 40,000 سے بھی زیادہ تھی. اور اس کے بڑے کرنے کے صحابہ، پھر منجلے کرنے کے صحابہ اور نیچے کرنے کے صحابہ، ابو بکر، عمر، عثمان و علی، عشرہ مبشرہ، 40,000 صحابہ کرام موجود تھے جانثار. اس وقت آپ نے فرمایا الا هل بلغت الرسالہ. اے میرے جانثاروں، میرے صحابہ، میرے اوپر جان قربان کرنے والے، اور رات اور دن، مال، جان اور دولت سب کچھ قربان کرنے والے، کیا میں نے رسالت کو، اللہ کے پیغام کو پہنچا دیا؟ حل بلغت الرسالہ. کیا میں نے اللہ کے پیغام پہنچا دیا؟ تو سارے صحابہ نے عرض کیا
نعم بلغت الرسالہ وأدیت الامانہ، یا رسول اللہ ہم گواہ ہیں اللہ نے جو پیغام آپ کو دیا تھا قرآن کی شکل میں، شریعت کی شکل میں، دین کی شکل میں، آپ نے پوری دیانتداری کے ساتھ وہ پیغام ہم تک پہنچا دیا، اس امانت کو ادا کر دیا۔ تو آپ نے آسمان کی طرف سر اٹھائے اور فرمایا اللہم اشہد اللہم اشہد اللہم اشہد، اے میرے رب تو دیکھ تیرے بندے کیا کہہ رہے ہیں، تو گواہ رہا کہ میں نے تیرے پیغام کو تیرے بندوں تک پہنچا دیا ہے۔ یہ تبلیغ کا کام صحابہ کو سپرد ہو رہا ہے۔ لوگ کہتے ہیں کہ تبلیغ کہاں ہے، غیروں میں تبلیغ کریں۔ یہ تبلیغ کا کام 10 ہجری کو یوم عرفہ عصر کے وقت جو آیت نازل ہوئی میں آپ نے فرمایا الا فلیبلغ الشاہد الغائب، جب میں نے اللہ کی امانت کو اور اپنی رسالت کو تم تک پہنچا دیا ہے تو پھر فلیبلغ الشاہد الغائب، جو یہاں پر 40,000 صحابہ موجود ہیں ان کی ذمہ داری ہے کہ میری بات کو آگے پہنچائیں، اسی کا نام تبلیغ ہے۔ تو تبلیغ ہم سب پر فرض ہے یا نہیں؟ ہے نا؟ ہمارے اوپر بھی، آپ کے اوپر بھی، بلکہ جس کسی نے پڑھا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، اس کے ذمے میں تبلیغ فرض ہے اور ضروری ہے، اس سے کوئی بچ نہیں سکتا ہے۔ اتنا پروتساہن نے ہمیں آپ کو عطا فرمایا، یہ تو قرآن کہتا ہے نا۔ 19 تبلیغ کی بات عرض کرنے سے پہلے، دعوت کی بات عرض کرنے سے پہلے ایک صحیح بات جو ہے وہ عرض کر دوں۔ 1978 میں ایک بہت بڑا ماہر طبیعیات، ماہر ڈاکٹر ایچ مائیکل ہارٹ کا نام آپ نے سنا ہوگا، اس نے کتاب لکھی 100 ایسے بڑے عظیم ہستی جو دنیا میں آئے، اور انہوں نے 29 سال ریسرچ کیا اور تحقیق کیا، اور 29 سال ریسرچ کرنے کے بعد یہ کہا کہ اگر کوئی مذہب اور صاحب مذہب سب سے بہترین ہے تو وہ ہے محمد بن عبداللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو چونکہ یہ مائیکل ہارٹ عیسائی تھا تو لندن کے ایک بڑے ہال میں اسپیچ دے رہا تھا، تقریر کر رہا تھا، تو دوران تقریر مسلمانوں کے پیغمبر اسلام محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا نام دیا ہے اس کی جگہ پہ، لیکن انہوں نے عیسیٰ علیہ السلام کو تیسرا نمبر دیا ہے، پہلا نمبر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا ہے، اور دوسرا نمبر ایک بہت بڑے فلسفی ہے اس کا دیا ہے، 50ویں نمبر پر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مقام اور پوزیشن دی ہے۔ تو اس نے اعتراض کیا کہ ان کی جگہ پر کوئی یہودی، کوئی عیسائی 35 سال ریسرچ کی ہے، اور بڑے بڑے ماہرین فلسفی اور بڑے بڑے راہبر مذہبی پیشوا مقتدا، میں نے 29 سال ریسرچ کرنے کے بعد یہ تحقیق کی اور یہ بات ثابت ہوئی کہ پیغمبر اسلام اور مذہب اسلام سے بڑھ کر اور کوئی مذہب نہیں۔ کیوں؟ اس کی 2 وجہ ہے۔ پہلی وجہ یہ ہے کہ مذہب اسلام پہ زندگی گزارنے کے تمام طریقے موجود ہیں، سب کچھ۔ ہم لوگ جو نماز روزہ کرتے ہیں یہ سب عبادات ہیں، لین دین جو کرتے ہیں وہ معاملات ہیں، شادی بیاہ معاملات ہیں، اور پھر خاندانی زندگی، آئلی زندگی ہے، پڑوسی کی زندگی ہے۔ تو مذہب اسلام ہی وہ مذہب ہے جس کے اندر تمام ایشو اور تمام چیزیں زندگی گزارنے کے اس کے اندر موجود ہیں۔ اس لیے ہم نے کہا مذہب اسلام سب سے خوبصورت مذہب ہے۔ اور دوسری وجہ یہ ہے، اس نے جو کہا وہ بات یہ ہے کہ کیا ہم میں سے کوئی آدمی ہے جو عیسیٰ علیہ السلام کی عزت کے لیے اور اس کے ناموس کے لیے جان قربان کر سکتا ہے؟
تو اس حال میں سے کسی نے کوئی جواب نہیں دیا، تو اس مائیکل ہارٹ نے کہا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ماننے والے ادنا درجہ کی امتی بھی اگر نبی کی کوئی گستاخی کرے، شان میں کوئی گستاخی کرے، تو اس کے لیے اپنی جان کو قربان کرنا فخر سمجھتے ہیں۔ اس لیے پیغمبر اسلام اور اسلام سب سے زیادہ خوبصورت ہے۔ اب آئے تیسری بات جو اس نے کہی وہ یہ ہے کہ مذہب اسلام جو آیا ہے 10 اگست 610 عیسوی، یاد رکھیں 10 اگست 610 عیسوی، 21 رمضان اور سوموار کے دن آقا صلی اللہ علیہ وسلم غار حرا میں تشریف فرما تھے۔ جبرائیل علیہ السلام تشریف لاتے ہیں اور آپ کے اوپر قرآنی آیات نازل ہوتی ہیں جو آپ سبھی لوگ جانتے ہیں۔ پھر وہاں سے آپ پلٹتے ہیں اور مذہب اسلام وہاں سے شروع ہوتا ہے۔ تو جس وقت مذہب اسلام آیا تھا، امام الانبیاء محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو اسلام کو پیش کیا تھا، اس وقت جس پر اسلام پیش کیا صرف 4 آدمی تھے۔ ایک تو عورت حضرت خدیجہ بنت خویلد، اور دوسرے بچہ حضرت علی بن ابی طالب، اور تیسرے ایک غلام زید بن حارثہ بن شرحبیل قلبی، اور چوتھے ابو بکر۔ تو 6 اگست 610 عیسوی کو اسلام جس وقت پیش کیا گیا تھا، اس وقت اسلام کے ماننے والے صرف 4 آدمی تھے، اور آج 1978 کے بعد 1978 میں اسلام کے ماننے والے ساری دنیا میں 1 ارب 60 سے 80 کروڑ ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ محمد ابن عبداللہ صلی اللہ علیہ وسلم 1-2 کو دھوکہ دے سکتے ہیں، 1-2-4 کو دھوکہ دے سکتے ہیں، 1 ارب 60 سے 80 کروڑ مسلمانوں کو دھوکہ نہیں دے سکتے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اسلام اور پیغمبر اسلام دنیا میں سب سے خوبصورت اور بہترین مذہب ہے۔ تو کہیے الحمدللہ۔ اللہ ہمیں بھی آپ کو بھی اسی مذہب پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہماری سوسائٹی، ہمارا ملک اور سارا دیش جان رہا ہے کہ اس کے پاس اوریجنل مال ہے، اس لیے ہم تو گئے ساتھ ساتھ اس کو بھی لے کر ڈوبنا چاہتے ہیں۔ اس لیے طرح طرح کے شکوک شبہات اور طرح طرح کی چیزیں دکھلا کر لوگوں کو برگشتہ کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ یاد رکھنا چاہیے کہ مذہب اسلام وہ اتنا ہی پھیلے گا جتنا تم اس پر اعتراض کرو گے اور اسے تباہ ہوگی۔ تو تبلیغ بہت اہم چیز ہے میرے بھائیوں، بہت اہم چیز ہے۔ سیرت کے انوکھے پہلو ہیں، میں ان تمام پہلوؤں کو آپ بیان نہیں کر سکتا۔ جب یہ آیت نازل ہوئی کم پڑھنے والے اور اللہ کے احکام کو لوگوں کو سناؤ، تو آپ نے تبلیغ کرنی شروع کی۔ پھر دوسری آیت نازل ہوئی وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ، اپنے خاندان والوں کو، رشتہ داروں کو آپ ڈرائیے اللہ کے عذاب سے اور شوق دلائے اللہ کی جنت سے۔ روایت میں آتا ہے کہ آپ نے تقریباً بنی عبد مناف اور بنی عبد المطلب سب کو جمع کیا اور آپ نے اس کے سامنے اسلام کو پیش کیا۔ جب یہ آیت نازل ہوئی فَاسْتَعْ بِمَا تُؤْمَرُ وَأَعْرِضْ عَنِ الْمُشْرِكِينَ، یعنی اللہ کے احکام کو آپ سنا دیجئے اور مشرکین سے منہ موڑ لیجئے، آپ کی حفاظت ہم کریں گے۔ تو اللہ کے نبی کو اس صفا پر کھڑے ہو گئے اور آپ نے آواز لگائی یا صباحا یا صباحا۔ یہ وہ سائرن ہے، یہ وہ آواز ہے کہ جب بھی کسی گاؤں بستی پر مصیبت آتی تھی تو کوئی آدمی کھڑے ہو کر یہ آواز دیتا تھا تو سارے جمع ہو جاتے تھے، سارے قبائل بنی عبد مناف، بنی عبد المطلب، بنی ہاشم سب کے سب جمع ہو گئے۔ اور اللہ کے نبی نے فرمایا کہ اگر میں تمہیں کہوں کہ پیچھے سے کوئی دشمن مکے پر حملہ آور ہے تو آپ میری بات مانیں گے؟ سب نے کہا ہم نے آپ کو سچا جانا ہے۔
ہم نے آپ کو امانت دار جانا ہے، لہذا آپ کہیے کیا کہتے ہیں؟ تو آپ نے کہا یا ایھا الناس قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، اے لوگوں ایک اللہ کو مان لو کامیاب ہو جاؤ گے۔ یہ نبی نے دعوت دی ہے، نتیجہ کیا ہوا؟ نتیجہ کیا ہوا؟ عرب قوم مہمان نواز بھی تھے اور سخت ضدی اور جھگڑالو بھی تھے، بہت ضدی تھے، بات بات پر تلواریں، خون ندیاں نالے، یہ ان کی چھوٹی سی بات تھی۔ پھر کیا ہوا؟ سارا عرب جمع ہو گئے، بڑے بڑے صنادید قریش، ابو لہب، ابو جہل، عتبہ بن ربیعہ، شیبہ بن ربیعہ، عمرو بن عاص، عقبہ بن ابی معیط، یہ سب جمع ہوئے اور ابو طالب کے پاس گئے، ابو طالب کے پاس گئے، کیونکہ جب اپنی ماں کے پیٹ میں آپ تھے تو باپ کا سایہ اٹھ گیا، جب آپ 6 مہینے 6 سال 10 مہینے 12 دن کے ہوئے تو ماں کا سایہ اٹھ گیا، جب آپ 12 سال 10 مہینے 12 دن کے ہوئے تو پھر جو ہے دادا عبد المطلب کا سایہ اٹھ گیا، ابو طالب کے زیر کفالت آئے تو یہ بڑے بڑے مشرکین آئے اور اس نے کہا ابو طالب آپ کا جو مذہب ہے وہی مذہب ہمارا بھی ہے اور پورے قریش کا بھی ہے، لیکن آپ کا بھتیجا نادانی کی باتیں کرتا ہے، آپ انہیں سمجھائیں، آپ انہیں بدلائیں۔ روایات میں آتا ہے کہ وفد قریش 2 سے 4 بار ابو طالب سے ملنے گئے، آخر میں جو فیصلہ آپ نے سنایا وہ یہ سنایا کہ اے قریشیو سنو، اگر میرے دائیں ہاتھ میں چاند اور بائیں ہاتھ میں سورج لا کر دے دیا جائے تو بھی اس فرض منصبی سے ہم پیچھے نہیں ہٹ سکتے ہیں، اللہ نے جو ہمیں پیغام دیا ہے اس پیغام کو سنائیں گے۔ آپ نے سنایا تو ابو طالب نے کہا بیٹا بھتیجا، جب تک ابو طالب کی ہڈیوں میں جان ہے، جب تک ابو طالب کے خون میں جان ہے، روانگی ہے، اس وقت تک ہم تیری حفاظت کریں گے۔ اور سارے قریش سے کہا آؤ مقابلہ کے لیے میرے ہوتے ہوئے کون ہے جو میرے بھتیجے پر آپ اٹھا سکے۔ اتنی اذیت سیرت کی کتابیں مطالعہ کرنی چاہیے، ہمارے نوجوان طبقہ آپ پڑھیے سیرت کی کتابیں، تب آپ کو معلوم ہوگا اسلام کیسے پھیلا ہے اور اسلام کیسے آیا ہے۔ مجھے معاف کرنا بھائی اور بزرگوں، ہمیں جو اسلام ملا ہے یہ اسلام موروثی ہے، ہمارا باپ مسلمان، ہماری ماں مسلمان، ہمارے دادے دادیاں مسلمان، ہم بھی مسلمان، ہم نے اسلام کے لیے خون نہیں بہایا، ہم نے اسلام کے لیے قربانیاں نہیں دی، ہم نے اسلام کے لیے وقت نہیں لگائے۔ شکریہ ادا کریں حضرت مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا، اللہ ان کی قبروں کو نور سے بھر دے، اور ان آنے والے بزرگان دین کا اور مقبولان درگاہ الہی کا جو آ کر آپ کو بدلاتے ہیں کہ نکلو اللہ کے راستے میں، نکلو، سیکھو اور سکھاؤ۔ کیوں؟ اس لیے یہ سیکھنا اور سکھانا ہی انشاءاللہ مرنے کے بعد کام آئے گا، دعوت کام آئے گی، لوگوں کو اس کی طرف توجہ دلانا کام آئے گا۔ ان جماعت والوں کا شکر ہے، اللہ ان کے حوصلوں کو، اللہ ان کے عزائم کو، اللہ ان کے ارادوں کو مضبوط سے مضبوط بنائے اور اللہ کچھ ہم سے بھی دین کا کام لے۔ جب یہ ہوا تو سن 4 ہجری میں صحابہ پر ظلم ہونے شروع ہوئے، آپ سبھی لوگ جانتے ہیں، حضرت بلال، امیہ بن خلف جمحی ظلم کرنا شروع کیا، زنیرہ، عبدیہ اور عبسہ، اور اسی طرح خباب ابن الارت، اور اسی طرح سے عمار ابن یاسر، اور اسی طرح سے مصعب بن عمیر، اور اسی طرح سے عثمان ابن عفان۔ ایسی سزائیں دی گئی ہیں کہ جیسے چٹائی میں لپیٹ دیا اور نیچے سے آگ لگا دی، دھواں۔ ایسی سزائیں دی گئی ہیں کہ زندہ جانوروں کی کھال میں لپیٹ کر سی دیا گیا اور اسے سلاخوں پر ڈال دیا گیا۔ ایسی سزائیں دی گئی۔ اسلام کی شہیدہ حضرت سمیہ سب سے پہلے شہیدہ ہیں،
جو اسلام کے نام پر خون قربان کیا ہے اور خون کو پیش کیا ہے، سلامتی ہو ایسی ماؤں کے اوپر اور ایسی صحابیات کے اوپر جنہوں نے کچھ پرواہ نہیں کیا، انہوں نے دین کی مدد کی تو اللہ نے اس کی مدد کی اور وہ چمکی اور بلند ہو گئی۔ ہماری بے وفائی پر بھی وہ اتنا پیار کرتے ہیں، ہماری بے وفائی پر بھی وہ اتنا پیار کرتے ہیں۔ کسی مجذوب کا شاعر ہے، وہ زیر پہاڑ بیٹھا ہوا کہہ رہا تھا ہماری بے وفائی پر بھی وہ اتنا پیار کرتے ہیں، وہ سے مراد اللہ کی ذات ہے۔ ہماری بے وفائی پر بھی وہ اتنا پیار کرتے ہیں۔ اگر ہم با وفا ہوتے تو پھر کیا ہوتے، اگر ہم با وفا ہوتے تو پھر کیا ہوتے۔ ہاتف غیبی سے آواز آئی، رحمت الہی جوش میں آئی، آواز آئی دل تو کیا چیز ہے، ہم تیرے سانسوں میں بھی اترے ہوتے۔ دل تو کیا چیز ہے، ہم تیرے روحوں میں بھی اترے ہوتے، تو نے چاہا ہی نہیں چاہنے والوں کی۔ اسلام قبول کیا ہے، اسلام لایا ہے، اسلام کے نام پر خون نہیں دیا۔ میرے بھائیو، اسلام کے نام پر وقت نہیں کیا، اسلام کے نام پر ہم نے زندگیاں قربان نہیں کی ہیں۔ آپ پوچھئے اسلام کی حقیقت بلال سے، آپ پوچھئے اسلام کی حقیقت عمار ابن یاسر سے، آپ پوچھئے اسلام کی حقیقت سمیہ سے، آپ پوچھئے اسلام کی حقیقت عثمان ابن عفان سے، آپ پوچھئے اسلام کی حقیقت مصعب ابن عمیر سے، آپ پوچھئے اسلام کی حقیقت حضرت ابوبکر، عمر، عثمان، علی اور تمام صحابہ سے جنہوں نے سب کچھ قربان کر دیا۔ حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ کے بارے میں ہے، علامہ ابن قیم نے ایک روایت نقل کی ہے، ان اللہ یتجلی بالناس عامۃ ولأبی بکر خاصۃ، اللہ جنت میں دیدار عام کرائے گا انشاءاللہ، ہم بھی آپ بھی دیکھیں گے انشاءاللہ۔ تو اللہ جنت میں دیدار عام کرائے گا، لیکن ابو بکر کو دیدار خاص کرائے گا، دیدار خاص کرائے گا۔ کیوں؟ اس لیے کہ ابو بکر رضی اللہ عنہ کی سب کچھ نبی کے قدموں پر قربان ہو گئے، نبی کے لیے قربان ہو گئے، وقت بھی، مال بھی، خاندان بھی، سب کچھ نبی کے لیے قربان کیا، اللہ نے انہیں بلند کیا۔ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے سامنے ایک شعر پیش کیا، جگر مراد آبادی، میرا تو کمال عشق میں بس اتنا ہے اے جگر، میرا کمال عشق میں بس اتنا ہے اے جگر، وہ مجھ پہ چھا گئے میں زبانے پہ چھا گیا۔ صحابہ نبی پر، دین پر، شریعت پر چھائے تھے، اللہ نے انہیں بلندی عطا کی، اللہ نے انہیں ترقی اور ارتقاء عطا فرمایا۔ آج بھی اللہ وہی ہے، آج بھی کتاب وہی ہے، آج بھی اسلام وہی ہے، آج بھی دعوت وہی ہے۔ مسلمانوں ارادے کر کے اٹھے اور مضبوط ارادے کر کے اٹھے کہ انشاءاللہ ہم بھی اللہ کی راہ پہ وقت لگائیں گے، ہم بھی اللہ کی راہ پہ قربانیاں دیں گے۔ جیسے اللہ کل بلند کیا تھا، اللہ قادر ہے کہ وہ آج بھی آپ کو بلند کرے انشاءاللہ۔ آج اسی کی ضرورت ہے میرے بھائیوں، اسی کی ضرورت ہے۔ بے شمار مخلوقات کی دنیا میں، بے شمار مخلوقات، لیکن دو چار ایسے ہیں جو قابل ذکر زیادہ ہیں، جس کو اللہ نے اس آیت میں بیان کیا۔ وہ تین قسم ہے، تین درخت، تین انجیر کے درخت کی، وہ زیتون قسم ہے زیتون کے درخت کی، وہ طور سینین قسم ہے وہ طور کی جہاں موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے بات کیا، وَهَذَا الْبَلَدِ الْأَمِينِ، اور اس شہر امانت والے شہر کی، شہر مکہ کی، یہ چار قسمیں اللہ نے اٹھائی۔ پھر فرمایا لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ، ہم نے انسان کو سب سے بہترین خالق ہے اور بہترین سانچے میں ڈھالا ہے۔ معرف القرآن تفسیر کی کتاب ہے بہت مشہور، اس آیت کی تفسیر میں حضرت مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ عیسیٰ بن موسیٰ ہاشمی، یہ وزیر تھا ہارون رشید کے، تو بیوی کے ساتھ باغ میں بیٹھا ہوا تھا، تو اس نے فرد محبت میں بیوی سے کہا
انت طالق ان لم تكوني احسن من هذا القمر. اس نے کہہ دیا کہ تمہیں 3 طلاق ہے اگر تم اس چاند سے زیادہ خوبصورت نہ ہو. کہنے کو تو کہہ گئے، پھنس گئے. جب پھنس گئے تو انہوں نے ہارون رشید سے کہا کہ ہم نے ایسا کہہ دیا، اس لیے کہ بیوی تو بہرحال شوہر ہی کے لیے روشنی دے سکتی ہے، اور یہ چاند تو پورے جہان اور ساری کائنات منور کرتی ہے، تو پھر عورت چاند سے زیادہ خوبصورت کیسے ہوگی؟ لہذا طلاق پڑی. سارے علماء جمع ہوئے، سب نے کہا تینوں طلاق پڑ گئی، اور عیسیٰ بن موسیٰ کی بیوی ان کے حق میں مطلقہ ہو گئی، اجنبی عورت کی طرح سے ہو گئی. تو اس مجلس میں حضرت امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ، حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے شاگرد تھے، تو ان سے کہا آپ بھی کچھ ارشاد فرمائیں. تو آپ نے فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم. عیسیٰ بن موسیٰ کی بیوی پر طلاق نہیں پڑی، کیوں؟ اس لیے کہ چاند بھی اللہ کی مخلوق ہے، عورت بھی اللہ کی مخلوق ہے، اور اللہ عورت کے لیے احسن کہتا ہے، سب سے زیادہ خوبصورت انسان کو بنایا. لہذا یہ انسان چاند سے بھی زیادہ خوبصورت ہے، یہ انسان سورج سے بھی زیادہ خوبصورت ہے، یہ انسان زمین آسمان چاند سورج ستارے اور فضا گردش صحرا مشرق مغرب شمال جنوب آبی صحرائی تمام چیزوں سے خوبصورت ہے. تو اللہ نے ہمیں انسان بنایا اور ہم میں مٹی کا عنصر زیادہ ہے. ایک مخلوق اور ہے جسے جنات بولتے ہیں، اس میں آگ کا عنصر زیادہ ہے مٹیریل. ایک مخلوق اور ہے اسے فرشتے بولتے ہیں، وہ نورانی مخلوق ہے. ایک مخلوق اور ہے جسے یاجوج اور ماجوج بولتے ہیں، اس کی بڑی تعداد ہوگی، 100 میں 1 آدمی ہوگا اور 99 یاجوج اور ماجوج ہوں گے. میرے بھائیوں، اللہ نے ہمیں پہلا احسان یہ کیا، احسان انسان بنایا، اور دوسرا احسان یہ کیا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. کتنی بڑی بات ہے. اس نبی کی دعوت کو اور اس نبی کی تبلیغ کو میرے بھائیوں آگے لے کر چلنے کی ضرورت ہے. وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ. علامہ ابن کثیر نے اس کے ضمن میں ایک نکتہ لکھا ہے کہ اللہ فرماتے ہیں کہ اے حبیب میں آپ کو اتنا دوں گا، اتنا عطا کروں گا کہ آپ خوش ہو جائیں گے. تو قربان جاؤں، اللہ کے نبی نے کہا فرمایا کہ میں اس وقت راضی ہوں گا جب تک کہ میرے ماننے والے ایک ایک کر کے جنت میں نہ چلے جائیں. سبحان اللہ. اتنی فکر ہے اور اتنی امت کے بارے میں. جب میرے آپ کے کل کائنات کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم معراج پر تشریف لے گئے تو آپ نے فرمایا التحیات للہ والصلوات والطیبات. زبانی تعریفیں، مالی تعریف، بدنی تعریف سب اللہ کے لیے. اللہ نے تحفہ، اللہ کے لیے نبی نے تحفے پیش کیے. ادھر سے تبادلہ کیا ہوا؟ الصلاۃ والسلام علیک یا ایھا النبی، اے نبی تم پر سلامتی ہو، تم پر رحمت ہو، تم پر برکت ہو. 3 تحفے نبی نے دیے اور 3 تحفے اللہ نے نبی کو دیے. تو اللہ کے نبی کو یاد آ گئی ہماری آپ لوگ اور حبشی کے بلال. تو آپ نے فرمایا السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین. سلامتی ہمارے اوپر بھی ہو اور آپ کے اور ہمارے نیک امتیوں پر بھی ہو. ہمارے اوپر بھی اور نیک امتیوں کے اوپر بھی. جبرائیل نے دیکھا موقع غنیمت ہے. اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ. میں گواہی دیتا ہوں اللہ ایک ہے اور بے شک اللہ کے رسول محمد اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں صلی اللہ علیہ وسلم. سبل الہدی والرشاد علامہ صالحی کی بہت مشہور کتاب ہے. اس میں لکھا ہوا ہے کہ دنیا میں ایک ایسے پاورفل ہیں جس کو جہاں جانے کے لیے کسی کی اجازت کی کوئی ضرورت نہیں. وہ پاورفل کون ہے؟ جگہ جی لگانے کو دنیا نہیں ہے،
یہ عبرت کی جا ہے تماشا نہیں ہے، تجھے پہلے بچپن نے برسوں کھلایا، جوانی نے پھر تجھ کو مجنوں بنایا، بڑھاپے نے آ کے پھر کیا کیا ستایا، عجب تیرا کرنے کی بالکل صفایا، تو حرص و ہوس کو چھوڑ دیا، بدیس بدیس پھرے مارا، قذاق اجل کا لوٹے ہے، دن رات بجا کر نہ آرا، کیا بگیا بھیسا بیل شکر، کیا گرنی پلا سر بھارا، کیا گیہوں چاول بھوٹ بٹر، کیا آگ دھواں اور انگارا، سب ٹھاٹ پڑا رہ جائے گا جب لاج چلے گا بنجارا۔ تو وہ کون ہے؟ ملک الموت۔ علامہ سعدی لکھتے ہیں کہ وہ ایسی ذات ہے کہ اس کو جانے کے لیے نہ کسی اجازت کی ضرورت ہے، اس کے سامنے عالم، جاہل، امیر، غریب، شہری، بادشاہ، رعایا، حاکم، معقول سب اس کے سامنے ہیچ ہیں، لیکن ایک ذات ہے جہاں پہنچنے کے لیے اس نے اجازت دی۔ جب آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا جانے کا وقت قریب آیا تو پہنچ گئے جبرائیل، دو اور فرشتے، اور اندر آنے کے بعد جبرائیل اندر جاتے ہیں اور آنے کے بعد عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ، ملک الموت دروازے پر کھڑا ہے، اندر آنے کی اجازت مانگتا ہے۔ سبحان اللہ، اندر آنے کی اجازت مانگتا ہے۔ آپ نے فرمایا آ جائے۔ جب ملک الموت پہنچا ہے تو کہتا ہے یا رسول اللہ، یہ پہلا موقع ہے، رب نے کہا پوچھ کر جانا، بن پوچھے اندر نہ جانا، اور یا رسول اللہ یہ پہلا موقع ہے، اللہ نے کہا ہے اگر آنا چاہے تو لے آنا، رہنا چاہے تو چھوڑ کر آ جانا۔ یا رسول اللہ کیا فرماتے ہیں؟ تو آپ نے اسے جبرائیل کی طرف دیکھا تو جبرائیل نے کہا میرے رب، یا رسول اللہ، اللہ آپ کی ملاقات کا مشتاق ہے، اللہ آپ کی ملاقات میں ہے۔ تو آپ نے فرمایا جبرائیل پہلے جاؤ اور جانے کے بعد اللہ سے پوچھ کر آؤ۔ جب آدمی جاتا ہے دنیا سے تو اپنے حبیب کو بلاتا ہے، چاہنے والوں کو بلاتا ہے، اپنے اولاد کو بلاتا ہے اور اس کے سامنے اپنا دکھڑا اور اپنا پیغام سناتا ہے، وصیت کرتا ہے۔ لیکن قربان جاؤ، آپ نے حضرت علی کو بلایا اور اس کی پشت پر پھونک ماری، حضرت فاطمہ کو بلایا اور اس کے کانوں میں کچھ کہا اور پھر جو ہے ان کو رخصت کیا۔ جب خود جانے کی باری آئی فرمایا جبرائیل جاؤ اللہ سے پوچھ کر آؤ میرے بعد میری امت کے ساتھ کیا کرے گا، پوچھ کر آؤ۔ یہ بکری پرانا کی امت اور یہ ہند و سندھ نوادا اور ساری دنیا کی امت کے بارے میں کیا کرے گا۔ آپ نے یہ نہیں فرمایا کہ میرے بعد حسن حسین کے، میرے بعد صحابہ کا کیا ہوگا، میرے بعد علی کا کیا ہوگا، میرے بعد فاطمہ کا کیا ہوگا۔ آپ نے فرمایا جاؤ پہلے پوچھ کر آؤ میرے بعد میری امت کے ساتھ کیا ہوگا۔ جبرائیل ملک الموت وہی کھڑا ہے، جبرائیل گئے جواب لے کر آئے، یا رسول اللہ عرض ہے، اللہ فرماتا ہے کہ میرے محبوب تیرے بعد تیری امت کو تنہا نہیں چھوڑوں گا، میں انہیں ساتھ لوں گا اور میری رحمتیں اس کے اوپر ہوں گی۔ تو وہ نبی ہمارے لیے راتوں میں روئے، دن میں پڑھے، مصیبتیں اٹھائے، خون سے آلود ہو، پتھر کھائے، گالیاں سنے، تالیوں کی آواز کانوں میں پہنچے، اور پھر اپنے نواسے کو نیزے پر چڑھائے اور پھر صحابہ قربان ہو۔ اس نبی کے دین کو ہم نے کیسے چھوڑ دیا میرے بھائیوں؟ وہ تو چاہا ہے ہمیں چاہنے والوں کی طرح، ہم ہی نہیں چاہا ہے انہیں۔ اللہ کی قسم یہ وہ گارنٹی ہے اور یہ وہ ضمانت ہے جو میرے نبی نے اس وقت دی تھی، ورنہ اگر اللہ کے نبی یہ ضمانت نہ لیتے تو پھر ہمارے اوپر اللہ کے عذاب آتے، جیسے پہلے قوم کو کبھی پانی میں بہایا، ہواؤں سے اڑایا، اس پر آندھی آئے، اس پر زلزلے آئے، اس کے چہرے مشق ہو گئے، اس کے چہرے ختم ہو گئے، مٹ گئے۔ اللہ کے نبی اگر یہ ضمانت نہ لیتے تو آج ہم بھی ان عذابوں کے شکار ہو گئے ہوتے۔ اللہ ہماری طرف سے، آپ کی طرف سے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے قبر شریف پر بے حد اللہ اپنی رحمتوں کا نزول فرمائے۔ تو
یہ دعوت و تبلیغ ہے میرے بھائیوں، دعوت و تبلیغ ہے۔ اس کے لیے آپ کو جگہ چھوڑنی ہوگی، آپ کو حرکت کرنی ہوگی، حرکت میں برکت ہے۔ آپ جب جگہ چھوڑیں گے، ماحول چھٹے گا تو انشاءاللہ دین بھی زندگیوں میں آئے گا۔ تو اس کے لیے آپ قربانیاں دیں صحابہ کے طرز پر، انشاءاللہ اللہ آپ کا رکھوالا ہے اور آپ کا نگہبان ہے۔ تو بتلائیے ہمت کر کے حوصلے کر کے کون کون ساتھی تیار ہیں انشاءاللہ۔